نال مقدر میرا چل گیا الٹی چال میرے اپنیاں دتا مینوں اپنی ہتھی مار دھیاں جمن والے اج ویکھن میرا حال کیویں کفن وچ ولیٹی میری اتھڑی لاش۔ اگست 2023 میں 10 سالہ سارہ شریف کی لاش سے جب لندن پولیس نے اس کی موت سے 3 دن بعد کپڑا ہٹایا تو سامنے ایک ایسی بریدہ لاش پڑی تھی جس کے جسم پر 70 سے زائد زخموں کے نشانات تھے۔ سارہ کی سر اور ریڑھ کی ہڈی سمیت جسم کی 11 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جبکہ سارہ کے جسم پر 6 تو استری سے جلائے جانے کے زخم تھے۔ آدھ درجن سے زیادہ بار تو بیچاری کو دانتوں سے کاٹا گیا تھا۔ سارہ کے گھر سے ایک لوہے کا راڈ اور کرکٹ بیٹ بھی ملا جس پر مقتول کے خون کے دھبے تھے، یعنی اس ننھی روح کو ان آلات سے مارا گیا تھا۔ سارہ کی لاش کے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر تحریر تھا، میں عرفان شریف ہوں، سارہ کا باپ، اور سارہ کو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر سارہ کا باپ سارہ کی لاش کو گھر میں چھوڑ کر خود پاکستان اپنے آبائی گھر جہلم بھاگ آیا۔ آواز بے زباں میں درد کی ایک نئی داستان کے ساتھ میں ہوں تہذیب فلک سمدانی۔ دکھ میرے بھی ہیں، درد تمہارے بھی ہوں گے، تو پھر کیوں نہ ہم درد بن جائیں۔ میرے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ مارچ 2024 کی بات ہے جب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 22 سالہ ماریا بی بی کو اس کا سکا بھائی گلا دبا کر قتل کر رہا تھا تو بد نصیب ماریا کا باپ پاس بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا بھائی پاس کھڑا اپنے فون سے اس قتل کی ویڈیو بنا رہا تھا، اور قاتل کی اپنی بیوی بھی موقع پہ موجود تھی۔ ایک موقع پر دوسرے بھائی نے ابا سے کہا بھی کہ ابا اس سے کہو کہ نہ مارے، مگر ابا ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ بیٹی کے قتل کے بعد قاتل بیٹے کو پانی بھی آفر کیا۔ حوا کی بیٹیوں کی ذرا بے بسی دیکھو۔ اسی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسی سال 20 سالہ ڈاکٹر عائشہ، جو حال ہی میں کرگستان سے ڈاکٹر بن کر آئی تھی، پھر فیصل آباد میں 2021 میں 15 سالہ گل آبدہ، اور اس کے بعد 2024 میں جڑاوالا میں علینا بی بی کو ان کے سکے بھائیوں نے صرف اس جرم کی پاداش میں گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا کہ انہوں نے بھائیوں کو کھانا دینے سے انکار یا دیر کیوں کی۔ درندے تو جنگلوں میں رہا کرتے تھے، بھلا انہیں گھروں میں کون اٹھا لایا؟ کوئی ظلم سا ظلم ہے کہ 2020 میں سرگودا میں 9 سالہ بھتیجے نے اپنی پھپھو قبل پروین کو پسند کی شادی کرنے پر گولی مار کر قتل کر دیا، جس کی شادی قاتل کی پیدائش سے 1 سال پہلے ہوئی تھی، جس کے اب 3 چھوٹے بچے بھی تھے۔ بعد میں پولیس تفتیش میں سامنے آیا کہ اس قتل کو کرنے کے لیے فیملی نے 1 سال تک 9 سالہ نجم الحسن کی تربیت کی تھی۔ پھر جہلم میں 2019 میں
عروج شہزاد کو اس کے سگے بیٹے، بھائی اور دیور نے گولی مار کر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش ویرانے میں پھینک دی اور خود فرار ہو گئی۔ بد نصیب عروج کی لاش بھی کوئی اپنا نہ لینے آیا، جسے بعد میں کسی ٹرسٹ نے لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا۔ اسی سال راولپنڈی میں 18 سالہ سدھرا کو اس کے سگے 3 بھائیوں نے منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش رات کے سناٹے میں دفن کر کے اوپر سے سدھرا کی قبر کی مٹی بھی برابر کر دی، تاکہ مقتولہ کی قبر کا بھی کوئی نشان باقی نہ رہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس قتل میں سدھرا کے باپ کی رضامندی بھی شامل تھی۔ کوئٹہ میں انوار الحق نامی شخص نے اپنی 15 سالہ امریکن پلٹ بیٹی ہیرا کو محض اس لیے گولی مار کر قتل کر دیا کہ وہ ٹک ٹاک سے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کر رہی تھی، اور بعد میں خود ہی تھانے پیش ہو کر اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ 2023 میں کوہستان میں باپ نے اپنی 18 سالہ بیٹی کو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس لیے قتل کر دیا کہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ کسی نامعلوم لڑکے کے ساتھ وائرل ہو گئی تھی۔ بعد میں تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ وائرل ہونے والی تصویر جعلی اور ایڈیٹڈ فوٹو شاپ تھی، اور جس اکاؤنٹ سے وہ تصویر جاری کی گئی وہ بھی فیک تھا۔ دو 2021 میں ایک پاکستانی شبر عباس نے اپنی بیوی سے مل کر اپنی 18 سالہ بیٹی سنم عباس کو قتل کر دیا کہ وہ اس جگہ شادی کرنے سے انکاری تھی جہاں اس کا باپ چاہتا تھا۔ حال ہی میں معروف صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی بیوی کینیڈین نیشنل سارا کو سر میں لوہے کے ڈمل مار مار کر قتل کر دیا۔ سابقہ ڈپلومیٹ کی بیٹی نور مقدم کا تن سے جدا کیے جانے والا سر تو پوری دنیا کی خبروں کا حصہ بنا۔ 28 سالہ سامیہ شاہد کو اس کے سابقہ شوہر نے گلے میں پھندا ڈال کر اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ اپنے موجودہ شوہر سے طلاق لے کر اب دوبارہ اس سے شادی کرے۔ قاتل بد نصیب سامیہ کا کزن بھی تھا۔ کبھی میں غیرت پہ واری جاؤں گی، عزت کی خاطر بھی میں ہی ماری جاؤں گی، مجھے مرنا تو ہے ہر حال میں ہی، ابا نے چھوڑ دیا تو بھائی کے ہاتھوں ماری جاؤں گی، چلو غیروں سے تو لڑ لوں گی میں، میرے اپنے گھر میں ماریں گے تو کہاں جاؤں گی۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کرائم ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں 36 ایسے جرائم ہیں جن کی سزائے موت ہے۔ پاکستان کے نظام انصاف سے 2018 میں محض 14 افراد کو پھانسی دی گئی، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق 2015 اور 2016 میں 1500 سے زائد خواتین کو ان کے اپنے خونی رشتہ داروں نے اپنی عدالت خود لگا کر خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں 405 خواتین پاکستان میں قتل ہوئی، جن کے قاتل ان کے اپنے خونی رشتہ دار تھے۔ یہ المیہ محض ہمارے جیسے تیسری دنیا کے ممالک کا ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مرد ہی عورت کو ڈھور ڈنگر کی طرح مار دینا اپنا حق گردانتے ہیں، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک کے مرد ہوں یا ترقی یافتہ ممالک کے۔ سال 2023 میں 85,000 سے زائد خواتین کا قتل ہوا، جس میں سے 51,100 کو ان کے خونی رشتوں یا لائف پارٹنرز نے موت کی ابدی نیند اپنے ہاتھوں سلا دیا۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ماری جانے والی زیادہ تر خواتین کے قاتل ان کے اپنے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ یہ رجحان کم ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ دنیا میں ہر 10 منٹ میں ایک ہوا کی بیٹی کو اس کا کوئی اپنا موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہی المیہ جدید دنیا میں بھی یکساں ہے۔ امریکہ اور لاطینی امریکہ میں ہر روز 11 خواتین اپنے پیاروں کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں۔ اپنوں کے ہاتھوں ماری جانے والی خواتین کے لحاظ سے امریکہ کا نمبر 34واں ہے۔ دنیا میں عورت کے لیے سب سے خطرناک جگہ اس کا اپنا گھر ہے۔ افریقہ میں 21,700، امریکہ میں 8,300، ایشیا میں 18,300 اور یورپ میں 2,300 خواتین کو 2024 میں ان کے اپنوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان میں سے 95% خواتین کو ان کے اپنے گھر ہی میں قتل کیا گیا۔ ان قتل کی جانے والی خواتین میں سے 60% کی عمر 16 سے 24 سال کے درمیان ہے، یعنی اپنوں کے ہاتھوں مارے جانے کا زیادہ خطرہ اسی عمر کی خواتین کو ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کے پاس یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ کبھی کوئی غیرت مند بھائی اپنے بے غیرت بھائی کے سر میں گولی مار کر قتل کیوں نہیں کر دیتا؟ کبھی کوئی باپ اپنے بد چلن بیٹے کا گلا ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں گھونٹ دیتا؟ غیرت کے نام پر صرف بیٹے ہی قتل کیوں؟ مارا ہو کسی باپ نے، کوئی بیٹا مثال دو۔